نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بیان کرتے ہیں، آج ہمارا موضوع سخن ہے امانت۔ امانت میں خیانت۔ آج ہماری عادت پڑ گئی ہے کہ امانت میں خیانت کرنا۔ یہ لوگ اس کو بہت چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی امانت دے کر چلا جائے تو اس میں خیانت کریں۔ ہمیں خیانت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں 100 کا نوٹ دیا ہے کہ یہ میرا 100 کا نوٹ رکھ لیجئے، اور اگر وہ 10 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد وہ جب بھی مانگے تو وہی پیسہ ہمیں ویسا ہی واپس کرنا چاہیے۔ یہ اگر ہم اس کو تبدیل بھی کر دیں تب بھی یہ خیانت میں مانا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، وہ اسے سنبھالنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ انہیں خوف ہوا کہ وہ اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے، یا انہیں خیانت کا خوف لاحق ہوگا۔ خیانت کا خوف لاحق ہوگا۔ اور اس آیت کریمہ میں امانت کے معنی ایسی عبادت اور فرائض ہیں جن کی ادائیگی اور عدم ادائیگی سے ثواب و عذاب وابستہ اور متعلق ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ غسل جنابت امانت ہے۔ یہ بات بہت دھیان سے سنیے گا، آپ توجہ دیجئے اس پہ، اور اکثر و بیشتر کم سے کم زیادہ تر مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اس بیماری کا شکار ہیں۔ میں اس بات کی گارنٹی سے یہ بات کر رہا ہوں میں کہ زیادہ تر مسلمان ناپاک رہتا ہے۔ بھئی کم سے کم کچھ تو سوچنا چاہیے۔ آپ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی زمین پر چل رہے ہیں اور ناپاک گھوم رہے ہیں، ناپاک ٹہل رہے ہیں، اور ہمارے یہاں کی عورتوں کا بھی یہی حال ہے کہ اکثر و بیشتر ناپاک۔ ہاں، جو ناپاکی اللہ نے ان کو دی ہے وہ تو ایک عذر ہے ان کا، لیکن جان بوجھ کر ناپاک رہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ یہ زمین خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا تو مجھے حکم دے دے، یہ ناپاک میری اوپر چل رہا ہے سینے پر، اگر تو مجھے حکم دے دے تو میں سینہ چیر کر اس کو اپنے اندر سنبھالوں۔ اللہ اکبر۔ ناپاک گھر میں ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو بتایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ غسل جنابت یہ کیا ہے؟ یہ بھی امانت ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا، انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا یہ امانت ہے۔ اللہ نے یہ بھی امانت دی ہے انسان کو، مرد یا عورت، جو میں تجھے دے رہا ہوں، اسے بے راہ روی سے بچانا۔ اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا۔ لہٰذا شرمگاہ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، دانت امانت ہے، پیٹ امانت ہے، ہاتھ اور پیر امانت ہیں، اور جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یہ میرا فرمان نہیں، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں ثبوت کے ساتھ انشاءاللہ بول رہا ہوں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، جب امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی، جو یہ تمام مظاہر کائنات اور جو کچھ ان میں ہے سخت بے چین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اگر تم اچھے عمل کرو گے تو تم کو اچھا اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امانت ایمان سے مشتق ہے۔ جو شخص امانت خداوندی کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا محافظ ہوتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں۔ پھر سنیے، اس کا ایمان نہیں جس میں
امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو، وعدہ خلافی بھی نہ کرے، کسی کی امانت ہو تو اس میں خیانت بھی نہ کرے۔ آج ہم وعدہ خلافی پہ وعدہ خلافی کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہاں ابھی آنا ہے، کہ ہاں ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، کہ ہاں یہ ہے اور وہ ہے۔ اس طریقے سے جب وعدہ کیا ہے تو اس کو مکمل وعدے کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وہ تینوں نشانیاں آپ دھیان سے سنیے گا۔ وہ کیا ہیں؟ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، منافق کے لیے فرمایا گیا۔ وعدہ کرتا ہے تو خلاف عہد کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امین بنایا جائے، تیسری بات ہے تو خیانت کرتا ہے، یعنی جب کوئی اسے کسی بات کا رازدار بناتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو بتلا دیتا ہے، یہ امانت لوٹانے سے انکار کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی نے کوئی راز کی بات بتائی ہے تو اگر وہ راز کی بات دوسروں کو بتا دی، یہ بھی خیانت ہے، اور یہ بیماری اکثر ہماری ماں بہنوں میں پائی جاتی ہے، اکثر و بیشتر عورتوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ ادھر کی باتیں ادھر بہت جلدی کرتی ہیں، ادھر کی راز کی بات دوسروں کو بتا دیا کرتی ہیں۔ اس سے اعراض کرنا چاہیے ماں بہنوں کو، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی خیانت ہے، امانت کا تحفظ نہیں کر پاتا، اسے اپنے استعمال میں لانا ہے۔ یعنی اپنی امانت کی حفاظت کیجئے، اور جو امانت کسی نے دی ہے اس کی حفاظت کیجئے، امانت میں خیانت مت کیجئے، وعدہ خلافی مت کیجئے، اور یہ بتایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں امانت دار بنائے اور ہمیں وعدہ خلافی سے پرہیز کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔